کل بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم اپنے رشتے داروں کو ڈراؤ۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی تھی، ابو لہب آوازیں کر رہا تھا، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا نہیں ہو سکا۔ 2-3 دن دعوت کی، تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اللہ کا پیغام سنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ تم عام طور پر آپ تمام انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنائیں، اللہ کی توحید، وحدانیت، ایک ہونے کو لوگوں کو سنائیں۔ اس معاملے میں آپ اللہ ایک ہے بول کر اللہ کی توحید بیان کرنے میں کسی سے آپ نہ ڈریں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حق بولتے ہوئے یا پھر ماحول اگر شرک کا ہے، ماحول اگر بدعات کا ہے، سب مسلمان لوگ ہیں، سب اسی اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے ہیں، سب اسی اللہ کے پیغمبر پر نازل شدہ قرآن کو ماننے والے ہیں، تو پھر بدعات میں کیوں چلے گئی مسلمان قوم؟ خرافات میں کیوں چلے گئی مسلمان قوم؟ رسومات میں کیوں چلے گئی مسلمان قوم؟ تو پھر سب برادری اسلام کو ماننے والی ہے، تو پھر اس وقت میں حق بولنا چاہیے۔ لوگ ناراض ہوتے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں لوگ اگر ماحول شرک کا ہے تو آپ توحید کا پیغام دو، توحید کا پیغام، اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دو، توحید کا پیغام دیتے ہوئے تم کسی سے ڈرنا نہیں۔ اسی طرح اور بھی مطلب سمجھ سکتے ہیں اس کے تحت میں، اگر ماحول خراب ہے، ماحول حرام کاریوں کا ہے، آپ حلال پر بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں، آپ حرام کے نقصانات آپ بتاتے ہوئے ڈرے نہیں، آپ یہ بات مطلب ہے۔ قوم بدعات میں ہے، آپ سنتوں پر بولتے ہوئے ڈرے نہیں، آپ رسومات پر بولتے ہوئے آپ ڈرے نہیں، سنتوں کی اہمیت بتائیں، سنتوں کی اہمیت کے فوائد کیا بتائیں، سنت پر عمل کرنے کا دنیاوی فائدہ کیا بتائیں، اخروی فائدہ کیا بتائیں، اور پھر رسومات اور بدعات کا نقصان دنیا میں کیا ہوگا وہ بتائیں، آخرت میں بدعات کا رسومات کا نقصان کیا ہوگا وہ بتائیں۔ اس سے قوم اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو پھر وہ چونک جائے گی، ان کے دلوں کو جھنجھوڑی جیسا ہو جائے گا۔ حلیہ سر کا ہوتا ہے جب قوم کسی کو ہلاتے ہیں تو پھر وہ اگر زندگی قوم ہوگی بیدار ہوگی، مردہ قوم ہوگی قیامت تک اسے جگاتے رہے آپ بیدار نہیں ہوگی۔ وہ زندگی قوم ہے، ہم کیوں مردہ ہو گئے، ہم مردے قوموں کا کلچر کیوں اختیار کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا، ہم اپنے کلچر، اپنا مذہب کا ہمیں قانون کو فالو کرنا، اپنے مذہب کے طریقوں کو فالو کرنا، اس کے علاوہ ہمیں کسی دوسری قوموں کے طریقے کو، ارے اللہ اکبر، دوسری قوم تو دوسری قوم، دوسرے مذہب تو دوسرے مذہب، اگر اس وقت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی یہ قوم، یہ امت اگر پہلے کسی کے نوٹ کرو اسے، اگر مسلمان قوم کسی دوسرے مذہب کے کاموں کو، کسی دوسرے مذہب کے طریقے کو اختیار کرنا تو دور کی بات، اگر مسلمان قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ اگر پہلے کے نبیوں کے طریقوں کو اگر مانیں گے تب بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ غور کرنے کی بات، پہلے کے نبیوں کے طریقے کو اگر چلیں گے ہمیں گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر اگر ہمیں اب کی اس وقت کے زمانے کے انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب کو اگر فالو کریں گے، یا پھر باطل مذہب کو، جو مذہب عقل میں بھی نہیں آتا، اگر اس مذہبوں کو اگر فالو کریں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ پرلے درجے کی، نچلے درجے کی ہمارے لیے حماقت کی بات ہوگی، نہیں ہونا ہے۔ آگے چلیں، بات کہاں سے کہاں دی؟ تمام انسانوں کو آپ وحدانیت کا پیغام سنائیں، اللہ کے ایک ہونے کا آپ پیغام سنائیں، اس معاملے آپ کسی سے ڈرے نہیں۔ آگے چنانچہ اللہ کا پیغام لوگوں تک سنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت میڈیا کون سا ہے، کتنے میڈیا اس وقت ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی اس وقت میڈیا کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے میڈیا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ اس وقت کون سا میڈیا تھا؟ اس وقت تو یہ میڈیا ہے سب، لیکن اس وقت کون سا میڈیا تھا؟ اس وقت میڈیا تھا صفا پہاڑی۔ کوئی آدمی صفا پہاڑی پر کھڑا کو کیا تو بول دیتا، وہ بات میڈیا کے سر کا، جیسا میڈیا کی بات آ گئی تو ہمیں کیسا غور سے سنتے، یقین کرتے اس پر، ویسا اس زمانے کا میڈیا صفا پہاڑی تھا۔ صفا پہاڑی پر سے کوئی بات آ گئی، کوئی پیغام آ گیا، لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کا حکم دیا، اللہ ایک ہے بول کر بولنے کا حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے تھے؟
نمبر 1، مکہ مکرمہ کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر سکتے تھے اللہ کرو، بولے کیا نہیں بولے، کرے نہیں جاتے وہاں. یا پھر مکے کے اوپر چڑھ کر بھی اعلان کر سکتے تھے، نہیں کرے. لیکن اس وقت کا جو سسٹم تھا بات کو دور تک پھیلانے کا، وہ کون سا سسٹم تھا؟ اس وقت اگر بات پوری دنیا تک جانا ہے، آپ کی ریکارڈ کر کے ڈال دو سوشل میڈیا پر، آپ کی بات پوری دنیا تک چلے جائے گی. تیز میڈیا ہے. تو اس وقت کا فاسٹ میڈیا کون سا تھا؟ صفا پہاڑی. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تمہارے زمانے کا جو میڈیا ہے اپنی بات کو دور تک پھیلانے کا، فاسٹ پھیلانے کا، اسے تم استعمال کرو. یہ سبق نبی کی زندگی سے ہم کو مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا اللہ کا پیغام دور تک پہنچانے کے لیے، فاسٹ پہنچانے کے لیے، دو باتیں، دور تک پہنچانا، فاسٹ پہنچانا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا استعمال نہیں کیا، مکے کے اوپر کا استعمال نہیں کیا، صفا پہاڑی کا استعمال کیا. یہ مطلب کیا ہے؟ صفا پہاڑی اس وقت کا دیر تک پہنچانے کا میڈیا ہے اور فاسٹ پہنچانے کا میڈیا ہے. اس سے سبق کیا ہے؟ آپ کے اپنے اسلام کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو دور تک پہنچانے کے لیے اور فاسٹ پہنچانے کے لیے اس وقت کے سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کرو. بات سمجھ آ گئی؟ نبی کے زمانے فون تو نہیں، سوشل میڈیا نہیں، لیکن سبق کیسے مل رہا ہے؟ زمانہ جیسا ہوگا نبی کی سیرت بھی قرآن بھی ہم کو سبق پیش کرے گی. شرط یہ ہے کہ مسلمان لوگ قرآن کو، نبی کی زندگی کو، حالات کو جوڑ کر سننے کا مزاج پیدا کریں. سمجھ آگے بات؟ آگے چلیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے زمانے کا میڈیا کون سا تھا، اسے استعمال کرتے ہیں. چنانچہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، چڑھ کر لوگوں کو پکارتے ہیں، یا صباحا، ارے آج کی صبح بڑی خطرناک ہے، خطرے کی ہے. ایسا بولتے تو آج کی صبح بڑی خطرناک ہے، تو لوگ کون سا دشمن آتا ہے کہ ہمارے اوپر، کون سا دشمن آپ کو حملہ کرنے والا ہے بول کر میسیج اور پیغام سننے کے لوگ جمع ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہا؟ یا صباحا، خطرے کی صبح ہے آج. لوگ جمع ہو گئے پہاڑ کے پاس. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں سے کہا، کیا بات تمہیں، دیکھو یہاں بھی سمجھنے کی بات، کام کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے پہلے اپنی ذات کو منوانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا پڑتا ہے، پھر بعد میں پہلے جگہ بناؤ، پہلے ان کے دل میں جگہ، اس لیے پہلے ان کا دل لو، بعد میں پھر ان کے دن لو. نوٹ کریں اسے، پہلے دن ان کے لینے کے لیے ان کے پہلے دل لینا پڑتا، پہلے ان کے دل لے لو. جب اس کا دل تمہارا ہو گیا ان کو تمہارا ہو جائے گا. نبی کا پیغام ہمارے لیے کام کیسا کرنا ہے. دیکھو نبی کہا کہ پہلے اپنی ذات کو منوائے. لوگوں سے پوچھا، بھائی تم مجھے کیا کیسا مانتے، سچا مانتے یا پھر کیا مانتے تمہیں بوجھو. لوگوں نے کہا ہمیں تم کو بار بار آزما کو دیکھے، لیکن تمہاری زبان سے کبھی بھی سچ کے علاوہ نکلاش نہیں، سچ ہی سچ نکلتا تھا. ہم تم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے کہ سنت نہیں، تمہیں جو بات بولتے ہو صحیح چاہیے. لیکن اس سے اصول کیا معلوم ہو رہا ہے؟ پہلے اپنی ذات کو منوانا پڑتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اصل پیغام دیتے ہیں. دیکھو بھائی ابھی یہ اصل بیان آنے سے پہلے ایک اسٹارٹنگ کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے دیکھو اس میں پہاڑ پر کھڑکو ہوں، تمہیں نیچے کھڑکو ہے. دیکھو میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھتا ہوں، میں پہاڑ کی اس طرف دیکھتا ہوں. بولنا کیا چاہتے ہیں؟ اب آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا اسٹارٹنگ، ایک انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا. اسٹارٹنگ میں یہ بولتے بولتے بعد میں اصل میں بیان کی طرف آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد سکھا کے دیکھو ہمیں جو بیان کرتے ہیں نہیں ایک دم اٹھتے ہی بیان شروع نہیں کرتے. ہمیں جب جو بیان کرتے ہیں ہمیں بھی پہلے کیا کرتے ہیں، مسجد کے آداب بولتے یا پھر مجلس کے آداب بولتے نہیں، بعد میں پھر کیا کرتے ہیں اصل بیان شروع کرتے ہیں. ویسا ہی خطیب صاحب حضرات بھی جمعے کے موقع پر، دوسرے موقع پر خطیب حضرات بیان کرنے والے کیا کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بات یا پھر کوئی پوائنٹ، کوئی نکتہ، کوئی لطیفہ یا قرآن کا ترجمہ یا پھر جو بیان کرنا ہے عنوان اس کے تحت اس کے بارے میں بول کر اس کی اہمیت بتا کر یہ عنوان کہیں کو چنے اس کی وجہ بیان کرنا. بعد میں اصل عنوان کیا ہے وہاں تک کرتے ہیں. مقدمہ بولتے ہیں اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان میں کیا کیے، مقدمہ، تمہید، اسٹارٹنگ کی باتیں کی، بعد میں پھر اصل بات بیان کرتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو بھائی میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تمہیں نیچے کھڑا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اگر ایسا بولوں کہ پہاڑ کی طرف سے ایک دشمن لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیا، اپنی بات پر اپنی ذات منوا لیے تھے. سب ایک زبان ہو کر بولے بھائی ہمیں تمہیں جو بولتے ہیں ہم سے سچ مانتے ہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ نکلتا نہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھائی لوگ مجھے مان رہی ہیں، میری ذات کو مان رہی ہیں، چلو آپ میری بات مان رہی ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی ہیں، دیکھو بھائی اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں یہ بتوں کی پوجا چھوڑ ڈالو وہاں،
میں ایک پیغام لے کر آئی ہوں اللہ کا، توحید کا پیغام، اللہ کو ماننے کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم اس پیغام کو مان لو گے تو تمہارے لیے جنت ملے گی۔ دیکھو بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب یہ کہنا تھا جن کے حق میں پہلے سے ہدایت تھی وہ لوگ تو مان لیے، جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی تو وہ لوگ وہاں سے غصہ ہو شروع ہو گئے، تمہیں ہماری جماعت ہے تو اس کے واسطے کیا یہ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے شروع کر لی۔ ان میں ان الٹی سیدھی باتیں کرنے والے میں نبی کے چچا ابو لہب بھی تھا، غصہ ہو گیا اور کہنے لگا بھائی تمہارا ناس ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تمہیں ہماری جماعت ہے اس کا واسطے کیا یہی سنانے کے لیے تم نے بلایا تھا؟ یہ بول کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کے حق میں ہدایت تھی وہ لوگ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی حق کے پیغام کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔